خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا بہت ہی محبوب مضمون تھا۔ عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے، ان کے اعداد و شمار، تاریخ وار تمام حقائق ان کی انگلیوں پر تھے، اور تقابل کیا کرتے تھے برسیہ کہ مسلمانوں نے 600 برس تک تخت دہلی پر حکومت کی، کوئی تبلیغی کوشش نہیں، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں، اور انگریزوں نے کل 20 برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا، اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ۔ یہ فرق، تفاوت۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ 1826 میں ہیبر، لارڈ بشپ آف کیلکٹا، جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی نا، تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز، لارڈ بشپ آف کیلکٹا نے براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور نوبت بعیجا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے۔ یہ یو پی کا دوآبہ کہلاتا ہے، اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ، تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرحد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا۔ دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یو پی سے، شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے، وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ نیچے جا کر پھر ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے، ساؤتھ ایسٹ۔ پھر الہ آباد میں جا کر یہ ملتے ہیں، سنگم جو ہے الہ آباد میں ہے۔ تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو ضلع آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دوآبہ۔ اس دوآبے میں 3 اضلاع بہت اہم ہیں۔ میرٹھ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے، اس کے ذرا اوپر مظفر نگر، اس کے ذرا اوپر سہارنپور، یہ 3 ضلع۔ اور پنجاب کے 3 ضلع جو تو اس کے جو اب ہریانہ میں ہیں، اس وقت وہ امبالہ ڈویژن کہلاتا تھا۔ سہارنپور کے بالمقابل اکراس دی ریور جمنا، یہ امبالہ تھا۔ مظفر نگر کے بالمقابل اکراس جمنا، یہ کرنال تھا۔ اور میرٹھ کے بالمقابل اکراس جمنا، یہ روہتک تھا۔ اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاواں، جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم، یہ اس کا مرکز تھا۔ تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دوآبے کے رہنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آباء و اجداد روہتک میں بھی رہے ہیں، پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے۔ یہ پھلت ایک قصبہ ہے ضلع مظفر نگر کا، اور یہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید و در حقیقت اسی علاقے سے، ضلع مظفر نگر، اس کا ایک قصبہ حسین پور، جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں، وہ میری ددھیال کا، اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت، وہ میری ننیال کا قصبہ ہے۔ وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اور میرے دادا کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کراس کیا اور آ گئے۔ تو روہتک سے آگے ہے ضلع حصار، ضلع حصار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی۔ تو یہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ تو وہی جو دوآبے کا علاقہ ہے، اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہیں سے ہے، سہارنپور کا مدرسہ، دیوبند کا دارالعلوم، گنگوہ وہیں ہے، کاندھلا وہیں ہے، یہ مولانا کاندھلوی جو مولانا ادریس احمد کاندھلوی، پھر مولانا محمد مالک کاندھلوی، پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادت ہے یہ بھی کاندھلوی ہے، مولانا الیاس صاحب کاندھلے کے تھے، اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندان یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے، نظر عنایت ہوتی ہے۔ یو پی کے مشرقی علاقے میں عقلیات کا دور تھا، عقلیات کا دورہ غلبہ، فلسفہ، منطق، یہ بہار اور یو پی کے مشرقی علاقے ہیں۔
اور یہ یوپی کا مغربی علاقہ دوآبا، یہ تھا علم دین، حدیث، فقہ، اور اس میں تقوی کا رنگ نمایاں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے ہندوستان میں یہی تھا۔ یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابھری، جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی۔ نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی، اور جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا، اور وہاں سے طلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے تو وہ وہاں سے بھی 9-2-11 ہو گیا، بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آ رہا ہندوستانی تو وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا، وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن، پڑھ کر آتے تھے حدیث، پڑھ کر آتے تھے عربی، فارسی۔ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب کہ وہی شاہجہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں، اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی، دیکھو یہ ہے، یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے۔ تو اب کیسے جواب دیں؟ وہ تیار ہو کر آتے تھے، بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، فارسی عربی کے بہت بڑے اسکالرز ہوتے تھے وہ، ان کے پیچھے پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی، ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں، تو ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے برملا اور بروقت جواب دیا۔ مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی۔ وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو، جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی۔ اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے ڈبے ان کو تقسیم کرو، کچھ گھی کے، دودھ کے، کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بنوا دو، تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو، وہ عنایت علی تھا وہ عنایت مسیح ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں، شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لاحقہ چسپاں کرا دیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے، ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات، اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا، مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانا اور یہ جو ہے، ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے، نہیں بنائے، لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا، یہ تو چلا ہے، جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق منقطع ہو گیا۔ جی آرنلڈ کے الفاظ۔ اچھا، دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا۔ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہیں، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں۔ اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتوں میں ہوا، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیت والی بات تو ایک ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ ایگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگرچہ ابھی تک مشنریز ہیں، کام کر رہے ہیں بے تحاشا۔ پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد اس کا 100واں حصہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات، قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، رقیق حملے۔ دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں۔
آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا۔ وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے؟ بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین۔ کیا فرق پڑتا؟ یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھکتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آن سلاٹ آف اسلام۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل رہا ہے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھری والا کام کیا، اور مسلمانوں نے ہند کے اچھے بھلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئیں۔ یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا، اصل آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اول الذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا، اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا۔ آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا۔ کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا، تو اب دعوے شروع ہوئے۔ وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ، اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے، وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا۔ آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا، عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ آریہ سماج تھا، یہ برہم سماج، جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی۔ اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833، یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے۔ 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں، یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے 2 برس بعد۔ یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فطین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا،
چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی، فارسی زبان میں موحدین کا تحفہ، اور اس طرح مسلمانوں میں حد العزیزی حاصل کر لی، تثلیث کی نفی، عیسائیت کی تردید، توحید کا اس بات، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر حد العزیز ہو گیا۔ بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ انڈین نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا، اس کی تحریروں سے، اس کے افکار سے۔ اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا۔ وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت ادیان ہے، جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھید ڈالا۔ واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذل سائے کو کہتے ہیں، بروز ظہور کو کہتے ہیں، برازا، ظاہر ہو جانا۔ ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کا ظہور ہے، مظہر ہے، ایکسٹینشن ہے، یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک۔ اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے۔ یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجا جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی۔ کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا تعلق؟ اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں۔ یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض معتقدین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ، اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ برہمو سماج سے متاثر تھے، وحدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے۔ مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر، جب میں نے کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریف میثاق میں کی تھی، جس زمانے میں وہ سرپرست تھے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہمو سماج پر ہوئی ہے، یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد حالت ارتداد میں فوت ہوئے، اتنا غصہ تھا ان کے اس برہمو سماج پر موت ہوئی اس کی۔ لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے، اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی باضابطہ، تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی، زوردار شخصیت تھی، اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر، ان کی فکر پر، سوچ پر، تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لیا ہو۔ ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا، وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے، اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا۔ وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پہ بہت کچھ لکھا، رحمت پر بہت کچھ لکھا، ہدایت پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوان ہی کو علیحدہ قائم نہیں کیا، بس چھوٹا سا پیرا ہے سابقہ پیرے کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے؟ یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وہ چپ ہو جاتا، جواب نہیں اس کے پاس۔ یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ، وہ بھی مدافعین میں سے ہیں، مدافعت کرنے والے ابوالکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے، خاموش۔ یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں، ان میں مولانا قاری سعید الرحمان صاحب ہیں، الوی،
وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، خاموش۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیے میں نے بارہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابوالکلام کا نام لیتا ہوں وہ ابوالکلام صرف 1912 سے 1920 والا ہے۔ بعد کے ان کے سیاسی نظریات، بعد کے ان کے مذہبی، اگر یہ تصور صحیح ہے، میں نے تو اب ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں، وہ تو اللہ نے ایک وہ 1920 والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا، پکڑا گیا، لہذا مجھے پھر چھان بین کرنی پڑی، ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ قرین قیاس ہے یہ، اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے، تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا۔ واللہ اعلم۔